کل ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی. آج ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کے روز 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. بعض یہ کہتے ہیں کہ 2 تاریخ کو ہوئی، بعض کچھ اور رکھتے ہیں، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ پیر کے روز سوموار کے روز 12 ربیع الشریف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، میں نے ایک نور دیکھا جس کی روشنی سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یہاں تک کہ میں ان کو دیکھ رہی تھی. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ یہاں تک کہ میں انہیں دیکھ رہی تھی. آپ یہ سوچیں کہ اس نور کی برکت یہ ہے کہ ماں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھ رہی ہیں. اس نور کی بات پھر کیا کرے، اس نور کی عظمت پہ ہم کلام کیا کر سکتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے اپنے کلام کو میں نے تعریف کے لائق بنا لیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ہم ان کے مرتبے میں 4 چاند نہیں لگا سکتے. ہاں، نبی کی تعریف کریں گے تو نبی کی تعریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں عظمتیں اور برکتیں عطا فرما دے گا. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے اپنے کلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی ہے، ہاں میں نے اپنے کلام کی تعریف کر لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ بات سمجھ میں، آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ قلم اٹھائے ہم انہیں پڑھتے، ان کا نام لیتے، حوالے کے طور پہ اپنے قوم مسلم کو سناتے. وہ مسلم لکھنے والے ہوں یا غیر مسلم، لکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ لکھنے والے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، جو بھی لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کیا، ہم اپنی محفلوں میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو سناتے اور بیان کرتے. تو دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک نور نکلا جس نے سارے گھر کو بقعہ نور بنا دیا، اور ہر طرف ان کے گھر میں نور ہی نور تھا. آپ دیکھیے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کے اوپر قیامت بیتتی ہے، اور یہاں ان کی والدہ، ہم نے کل بات کی کہ یہ تو جنتی نظارے دیکھنے میں محو تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کا نام کیا؟ شفا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ شفا، ان کی قسمت یہ ہے کہ ان کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داعیہ بنے گی. تو یہ کہتی ہے کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے حضور کو اپنے ہاتھوں کر لیا. یہ کیا حضرت شفا کہتی ہے کہ جب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ یہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پہ لی، اور دونوں ہاتھوں پہ لینے کی برکت سے میں بھی ملک شام کے محلات کو دیکھنے لگ گئی. آپ سوچیں کہ اس نور کی کرامتیں برکتیں کتنی ہیں. پھر یہ کہتی ہے کہ پھر میں نے ایک آواز سنی، وہ آواز یہ تھی، رحمک ربک، کہ اے شفا تیرا رب تجھ پہ رحم فرمائے، شفا تجھ پہ تیرا رب رحم فرمائے. شفا کہتی ہے فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، کہ حضور کی ظاہر ہونے کی برکت کی وجہ سے پچھم سے پورب تک میرے لیے سب کا سب روشن ہو گیا، یہاں تک میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ دیکھیں، 4 جو ہم تو باہر کا نظارہ نہیں دیکھ سکتے یہاں بیٹھے ہوئے. حضرت شفا یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ہے تو کسی کی آواز یہ آتی ہے کہ شفا تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو. پھر کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، ان کی برکت کی وجہ سے پچھم سے پورب تک مکمل روشن ہو گئی. ایک بات بتائیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ پچھم سے پورب تک روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہے؟ ایک عورت گھر کے اندر ہے، اور گھر کے اندر ایک بچے کو گود میں لے رکھی ہے، تو ان کو کیسے پتا چلا پچھم سے پورب تک روشنی ہی روشنی ہے؟ تو پتا یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی گود میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نگاہوں سے حجابات اٹھا دیا، یہ ڈائریکٹ پچھم سے پورب دیکھ رہی تھی. اور کہتے روشنی اتنی، نور اتنا پھیلا ہوا تھا کہ ملک شام کے جو محلات ہیں میں اپنے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کر رہی تھی. پھر اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں تو ہم اسے پاگل مجنون دیوانہ نہ سمجھے تو کیا سمجھے. پھر اس کے بعد حضرت شفا یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ تو میرے ساتھ ہوا،
تو پھر میں لیٹ گئی، جیسے لیٹی اندھیرا چھا گیا اور میرے داہنے جانب سے ایک روشنی نکلی تو میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی اور میرے اوپر روب چھا گیا اور مجھ پہ کپ کپی طاری ہو گئی، تو داہنے سائڈ سے ایک روشنی نکلی، پھر میں نے کسی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا، سامنے والے سے پوچھ رہا تھا کہ تم حضور کو کہاں لے گئے؟ کہ میں ایک آواز سنتی ہوں کہ کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ تم حضور کو کہاں لے گئے تھے، تو یہ کہتا یہ ہے، وہ جواب یہ دیتا ہے، وہ سوال کرتا ہے کہ اینا ذہبت بھی، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ تو جواب ملا، میں انہیں لے کر پچھم کی طرف گیا تھا، پچھم کے سارے علاقے کا سیر کرا کے لا رہا ہوں۔ پھر وہ اندھیرا ہو گیا، پھر جیسے اندھیرا ہوا پھر مجھ پہ روب اور کپ کپی طاری ہو گئی، پھر ایک بائیں طرف سے ایک روشنی پھوٹی، پھر کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے کر گئے تھے؟ تو کہتا ہے میں پورب کی طرف لے کر گیا تھا اور پورب کی سیر کروا کر انہیں لے کر آ رہا ہوں، اب کہیں نہیں لے جانا بلکہ اب ان کو یہیں پہ رکھنا ہے۔ تو حضرت شفا کہتی ہیں کہ یہ بات میرے دل میں کھٹکتی ہی رہتی تھی، یہاں تک کہ 40 سال کی مدت گزر گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت کیے تو سب سے پہلے ہم دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، اس لیے کہ سارے واقعات سے تو پہلے ہی باخبر تھے، ان کی کرامتیں ان کی عزت سے ہم تو باخبر تھے ہی پہلے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیے کہ میں آخری نبی ہوں، تو ان کے نبی ہونے میں ہمیں تو کوئی ڈاؤٹ تھا ہی نہیں کہ ہم نے پہلے ہی جان لیا تھا، تو جیسے اعلان کیا ویسے ہی ہم ان پہ ایمان لے کر آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھے، زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور آپ کی ناک پہلی ہی کٹی ہوئی تھی، ناک بریدہ تھے۔ اس کا سبب یہ بھی ہے کہ ایک بچہ جب حمل ٹھہرتا ہے نا تو ناف کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غذا عطا فرماتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، نورانی ان کی غذا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کاٹ دیا تاکہ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غذا بھی وہی تھا جو عام بچوں کا ہے۔ ہاں بہت سارے پاگل لوگ ہیں، کوئی بھی کچھ دعویٰ کر سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شک کو ہی ختم کر دیا یہ بتا کر کہ میرا محبوب ختنہ شدہ ہے، ناک بریدہ ہے۔ وہب بن زمعہ کی پھوپھی کہتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ کی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ نے، حضرت آمنہ نے کسی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے دادا عبد المطلب کو بلا کر لاؤ، اور ان کے دادا حضرت عبد المطلب یہ خانہ کعبہ میں تشریف رکھے ہوئے تھے اس وقت، ان کی اولادیں اور قریش کے کچھ افراد وہاں پہ موجود تھے، وہ جا کے خوشخبری سنایا کہ آپ کے یہاں ایک چاند سا، چاند سے بھی زیادہ پیارا بچہ پیدا ہوا۔ یہ سن کے وہ خوشی میں جھوم اٹھے اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے واقعات ہوئے تھے اب تک سب کی خبر دیتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے، تو یہ گود میں لیتے ہیں اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ معظمہ کے اندر لے کر جاتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام طیب الاردانی، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے ایسا پاکیزہ بچہ عطا فرمایا۔ اب صاد فی المہدی علی الغلمان وعیدہ بالبیت ذی الارکان، یہ ابھی گود میں ہی ہے، انگورے میں ہی ہے کہ تمام بچوں کا سردار ہے، یہ ابھی گود میں ہے لیکن تمام بچوں کا سردار ہے۔ وعیدہ بالبیت ذی الارکان، میں اس بچے کو کعبے کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ حتی اراہ بالغ البنیان وعیدہ من شر ذی شنعان، کہ یہاں تک کہ میں اس کو طاقتور اور توانا دیکھوں، میں اس کو ہر دشمن اور ہر حاسد، من حاسد مضطر العیان، اور آنکھوں کے گمانے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور البدایہ والنہایہ کے اندر اور آگے بھی ہے، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر آگے یہ ہے، انت الذی سمیت فی القرآن، کہ تو وہی ہے جس کا نام کیا ہے قرآن کے اندر ہے، کہ تو وہی ہے، تیرا نام کیا ہے قرآن کے اندر ہے، اور تیرا نام کیا ہے احمد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ مختون ہوئے، ختنہ شدہ ہوئے، اور ناف کٹی ہوئی تھی، اور یہ جب بات پتا چلی کس کو، حضرت عبد المطلب کو، تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور کہتے یہ ہے کہ لَيَكُونَنَّ لِابْنِ شَانٌ، میرے اس بچے کی عظیم شان ہونے والی ہے، میرا یہ بچہ سب سے زیادہ شان والا ہے، اس لیے کہ ایسا اب تک کوئی دنیا میں بچہ ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔